السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حمزتین فی کلمہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ پارٹ 4 ہے۔ تو اس میں ہم مذہب ہشام سیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا پہلے شعر میں کہ علامہ شاطبی نے فرمایا تھا سما، جس میں نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو بصری آتے ہیں، تو ہم نے ان کے اصول سیکھ لیے پچھلے اسباق میں، پارٹ 1 2 3، اور اس میں اصطلاحات بھی سیکھی تھیں کہ تسہیل ما ادخال، تسہیل، تحقیق ما ادخال اور تحقیق کیسے ادا ہوتی ہے۔ تو اب ہم ہشام کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ہشام کا الگ سے انہوں نے فرمایا تھا سما کے بعد ہشام کا۔ تو اب ہم اصول دیکھیں گے ہشام کے کیا ہیں جب حمزتین فی کلمہ میں آتے ہیں۔ تو ہشام کے لیے جب دونوں حمزہ مفتوحہ ہوں، جس میں پہلا حمزہ استفہام ہے، تو اس میں ان کی دو وجہ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحقیق ما ادخال، اور دوسری ہے تسہیل ما ادخال۔ اور تسہیل ما ادخال ہم نے دیکھ لیا تھا کہ قالون اور ابو عمرو بصری کس طرح کرتے ہیں۔ تو جب اس کو ہم اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنْتَ اَأَلِدْ، تو اس میں دونوں حمزہ مفتوحہ ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تحقیق ما ادخال ہوگی، تو وہ اس طرح ادا ہوگی اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے حمزہ کے بعد بیچ میں دوسرے حمزہ کے سے پہلے ایک الف داخل کیا، جس سے وہ آ بن گیا، اور پھر اس کے بعد الف بن گیا، جس کے بعد دوسرے حمزہ کے ساتھ انہوں نے تحقیق سے پڑھا۔ تو اَأَنذَرْتَهُمْ 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 اَأَنْتَ 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 اَأَلِدْ اَأَلِدْ اَأَلِدْ۔ اور جب تسہیل ما ادخال کریں گے تو اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنْتَ اَأَنْتَ اَأَلِدْ اَأَلِدْ۔ تو یہ ہم نے جب دونوں حمزہ مفتوح ہوں تو ان کی دونوں وجہ سیکھ لی، جو کہ تحقیق ما ادخال ہے اور تسہیل ما ادخال ہے، اور اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ اب جب دوسرا حمزہ مکسورہ ہوتا ہے ہشام کے اصول میں، جب دونوں حمزہ، پہلا حمزہ مفتوحہ اور دوسرا حمزہ جب مکسورہ ہوتا ہے، تو اس میں دو وجہ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ تحقیق ما ادخال، اور دوسرا تحقیق بلا ادخال، یعنی کہ تحقیق بلا ادخال صرف تحقیق ہے بین حمزتین، جس طرح سے حفظ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جب آئذا، اب اس میں دوسرا حمزہ جو ہے وہ مکسورہ ہے، تو اس میں پہلی وجہ ہوگی تو آئذا 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 آئنا 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 آئنک آئنک آئنک۔ اب اس میں علامہ شاطبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اصول جب حمزہ مکسورہ آتا ہے، حمزہ ثانیہ مکسورہ آتا ہے، تو اس میں یہ اصول جو ہم نے پڑھے ہیں ابھی، تحقیق ما ادخال اور تحقیق بلا ادخال کے علاوہ، یہ 7 جگہوں پر یہ اصول نہیں ہوگا، اس میں تھوڑے اصول ڈیفرنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا بیان شعر نمبر 198 میں آئے گا، تو پھر ہم اس کو اس وقت سیکھیں گے کہ یہ 7 کلمات، 7 جگہوں پہ جو مستثنیات ہیں، وہ کس طرح سے حمزہ ہشام ادا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ 7
جو جگہ مستثنیات ہیں اس کو ہم آگے پڑھیں گے جب شعر نمبر 198 ہوگا، اور اس میں ان 7 جگہوں میں قل اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ، تو اس کا بھی اصول آتا ہے، وہ شعر نمبر 198 میں ہوگا، جس میں اختلاف ہے تھوڑا، یہ مستثنیات ہیں تو ان میں اصول تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اب تیسرا کیس ہوتا ہے کہ حمزہ مفتوحہ اور دوسرا حمزہ مضمومہ ہو، تو یہ صرف 3 جگہ پہ قرآن میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو قل اُنَبِّئُکُم جو سورہ آل عمران میں آتا ہے، تو یہاں پر یہ تحقیق مع ادخال اور تحقیق بلا ادخال کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پڑھیں گے اُنَبِّئُکم اُنَبِّئُکم اُنَبِّئُکم، یہ تحقیق مع ادخال ہوگی، اور تحقیق بلا ادخال حفظ کی طرح ہوگی قل اُنَبِّئُکم قل اُنَبِّئُکم قل اُنَبِّئُکم، یہ تحقیق ہو گئی بلا ادخال۔ لیکن یہ جو 2 مزید کلمات ہیں جو کہ اُنزل علیہ سورہ صاد میں، اُلقی الذکر جو کہ سورہ القمر میں ہے، تو یہاں پر ہشام کے لیے 3 وجہ بنتی ہیں۔ ایک تو تحقیق مع ادخال، دوسری وجہ تحقیق بلا ادخال، اور تیسری وجہ تسہیل مع ادخال۔ تو یہاں پر ان کی 3 وجہ بنتی ہیں ان 2 جگہوں پر۔ تو پہلے تحقیق مع ادخال کریں گے تو انزل علیہ انزل علیہ انزل علیہ القی الذکر القی القی، تو یہ ہو گیا تحقیق مع ادخال۔ اب تحقیق بلا ادخال جیسے حفظ پڑھتے ہیں اسی طرح انزل 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 القی القی القی، یہ تحقیق بلا ادخال ہو گئی۔ تیسری وجہ بنتی ہے تسہیل مع ادخال، تو یہ اسی طرح ہوگا جس طرح کہ قالون اور ابو عمر بصری پڑھتے ہیں، تو اس میں تسہیل کریں گے ادخال کے ساتھ، تو اس میں دونوں حمزہ کے بیچ میں ایک الف داخل کریں گے، اور اس کے بعد اس الف کو محقق پڑھیں گے، پہلے حمزہ کو محقق پڑھیں گے، اس کے بعد وہ الف کے ساتھ تسہیل کر دیں گے۔ تو اس کی ادائیگی ایسے ہوگی، تسہیل مع ادخال انزل 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 القی القی القی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلا حمزہ ابدال کے بعد الف بن گیا، پھر اس کے بعد تسہیل کری ہم نے دوسرے حمزہ کے ساتھ، اور تسہیل میں بہت آرام اور نرمی کے ساتھ دوسرے حمزہ کے ساتھ اس کو ملا دیا، یعنی کہ دوسرا حمزہ محقق نہیں رہا، اور وہ پہلے حمزہ الف کے ساتھ وہ مل گیا بہت نرمی کے ساتھ۔ تو اس کا بیان مزید شعر نمبر 200 اور 201 میں ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس کو مزید سیکھیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پہلے تمام اصول کیوں بتا رہا ہوں اور شاطبیہ کی اشعار کے حساب سے کیوں نہیں چل رہا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اسی طرح سے اپنے شیخ مفتی عمر اسماعیل رحم اللہ سے پڑھا تھا، انہوں نے پورے یہ ڈیفینیشنز پہلے بتائی تھیں، اور اصول مختلف ان قراءات میں اور روایات میں پہلے بتایا تھا، اور اس کے بعد اس لیے کہ اس کے بعد آگے سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اب ہم باقی قراء اور روایات کا دیکھتے ہیں۔
اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابن ذکوان اور کوفیین جن میں عاصم، حمزہ اور کسائی آتے ہیں، تو یہ ان حمزتین فی کلمہ میں صرف تحقیق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے جتنے اصول ابھی سیکھے تھے، تسہیل ما ادخال، تحقیق ما ادخال اور تحقیق ما ادخال، تسہیل ما ادخال اور تسہیل صرف، تو یہ اصول ابن ذکوان اور کوفیین کے لیے نہیں اپلائی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں حمزہ کو محقق پڑھتے ہیں جس طرح سے حفظ پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہشام اور نافع اور ابن کثیر اور ابو عمر بصری کے اصول سیکھنے کے بعد یہ آپ کے سامنے تھوڑا خلاصہ میں نے ایک چارٹ میں بنایا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے جو پہلے سیکھا ہے وہ کیسے یہاں پر پورا چارٹ میں اپلائی ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت مدد کرے گا جب آپ اس کو سمجھ لیں گے اور اس چارٹ کو دیکھیں گے، اس ٹیبل کو، تو آپ کی انشاءاللہ تعالی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا وجوہات بنتی ہیں جب حمزتین فی کلمہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قالون کا۔ تو قالون ابو عمر بصری، جب دونوں حمزتین مفتوحہ ہوں تو اس کیس میں جو ہے قالون، ابو عمر بصری اور ہشام کی دوسری وجہ، اس میں وہ تسہیل حمزہ ثانیہ مع ادخال الف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ورش کی دوسری وجہ اور ابن کثیر، اس میں صرف وہ تسہیل ثانیہ کرتے ہیں۔ ورش کی دوسری وجہ پہلی وجہ ایک اور بنتی ہے جو کہ ابدال ہوتا ہے، اور وہ دونوں حمزتین مفتوحہ ہوں تو ہوتا ہے، جس میں وہ ابدال کرتے ہیں الف میں، اور اگر الف کے بعد کا حرف ساکن ہو تو اس کے بعد وہ مد بن جاتا ہے، اور بی سببی سکون اس کی مقدار 6 حرکات ہوگی ہے، لیکن اس کے بعد کا حرف اگر متحرک ہو الف کے ابدال کے بعد تو اس میں صرف قصر ہوگا، یعنی کہ 2 حرکات۔ اس کے بعد ہشام کی پہلی وجہ تحقیق مع ادخال ہے، یعنی کہ وہ الف داخل کر کے، ادخال کر کے الف کا دوسرے حمزہ کو ساکن پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ابن ذکوان، عاصم، حمزہ، کسائی صرف تحقیق بین الحمزتین کرتے ہیں۔ اب دوسرا کیس، جو پہلا حمزہ مفتوحہ اور دوسرا حمزہ مضمومہ ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ قالون تسہیل ما ادخال کرتے ہیں، اور ابو عمر بصری کی ایک وجہ بنتی ہے جس میں وہ تسہیل ما ادخال کرتے ہیں، اور ہشام کے لیے تیسری وجہ بنتی ہے، اور اس کا بیان شعر نمبر 201 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب دوسرا کیس، اسی کیس میں حمزہ مفتوحہ اور حمزہ مضمومہ میں تسہیل ثانیہ، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ ابن کثیر مکی، ورش، اور یہ ابو عمر کی ایک وجہ ہے، پہلی وجہ، جس میں وہ تسہیل ثانیہ کرتے ہیں، یعنی کہ ابو عمر بصری کی پہلی وجہ ہے تسہیل ثانیہ، اور دوسری وجہ ہوتی ہے تسہیل ما ادخال۔
پھر ہم ہشام کو دیکھتے ہیں تو ہشام کی یہاں پہ دوسری وجہ بنتی ہے تحقیق ما ادخال، ایک حمزہ مفتوحہ حمزہ مضمومہ میں تحقیق ما ادخال ہشام کی دوسری وجہ بنتی ہے، اور تحقیق بین حمزتین ابن ذکوان عاصم حمزہ کسائی اور ہشام کی پہلی وجہ تحقیق بین حمزتین بنتی ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں جب حمزہ مضمومہ آتا ہے ثانیہ تو اس میں ہشام کے لیے 3 وجہ ہیں، اور یہ تیسری وجہ جو ہے وہ صرف 2 جگہ پر ہوتی ہے، وہ شعر نمبر 201 میں انشاءاللہ تعالی اس کا بیان ہوگا۔ اب اس کے بعد جب پہلا حمزہ مفتوحہ ہوتا ہے اور دوسرا مکسورہ ہوتا ہے تو اس میں قالون اور ابو عمر بصری تسہیل ما ادخال کرتے ہیں۔ ہشام کی تیسری وجہ یہاں پر بنتی ہے جس کا بیان قل انکم لتکفرون، تو اس کا بیان انشاءاللہ شعر نمبر 198 میں ہوگا۔ تسہیل ثانیہ اس صورت میں ابن کثیر اور ورش صرف تسہیل ثانیہ کرتے ہیں حمزہ۔ تحقیق ما ادخال ہشام کے لیے پہلی وجہ بنتی ہے، لیکن 7 مقام آپ کو بتائے تھے کہ جہاں پہ یہ اصول مختلف ہے، اور ان 6 مقام پر حمزہ مفتوحہ مکسورہ میں بلا خلف تحقیق ما ادخال ہے، اور سورہ فصلت کے مقام 7واں ہے جس کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم شعر نمبر 198 میں مزید کریں گے۔ اور تحقیق بین حمزتین اس میں ابن ذکوان عاصم حمزہ اور کسائی آئے، اور یہ ہشام کی دوسری وجہ بنتی ہے جس میں سوائے 7 مقام پر جو ان کا بیان شعر نمبر 198 میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سے راوی اور قراء حمزتین فی کلمہ میں کس طرح سے ان کی ادائیگی ہوگی اور کیا اصول ہیں ان کی، اور ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی، تو یہ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں آگے چلنے سے پہلے، اور اپنے نوٹس بنائیں، کیونکہ اب یہاں سے جو ہے حمزتین بین فی کلمہ، پھر اس کے بعد حمزتین فی کلمتین، اور اس کے بعد حمزہ مفردہ، اور اس کے بعد پھر وقف لہشام و حمزہ جب اس میں حمزہ آتا ہے، تو اب اگلے 4 باب جو ہیں وہ صرف حمزتین کی اصول کے مطابق ہیں، تو یہ کافی لمبا سلسلہ ہوگا، تو اس کے لیے آپ اچھی طرح سے ان کو سمجھ لیں، اور اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیں کامنٹس میں، یا پھر آپ مجھ سے جو طلباء مجھ سے کلاسز لے رہے ہیں تو وہ مجھ سے کلاس میں پوچھ لیں۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔